دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ چل رہی ہے بحر کامل، تو اس کے عروض 3 ہیں اور ضربیں کل 9 ہیں۔ تو پہلا عروض گزرا، دوسرا عروض گزرا۔ پہلے عروض کے تحت 3 ضربیں تھیں اور دوسرے عروض کے تحت 2 ضربیں تھیں، تو 3 2 5 ضربیں گزری۔ ابھی آپ کو 4 ضربیں پڑھنی ہے۔ تو اب تیسرا عروض آ رہا ہے، اس تیسرے عروض کے تحت 4 ضربیں آئیں گی، تو 5 4 9 ہو جائے گی۔ تیسرا عروض مجزو صحیح ہے، مجزو سمجھ ہی رہے ہیں، آخر سے ایک جز حذف کر دیا جائے۔ تو اب کیا ہو جائے گا، 3 اجزاء تھے یعنی کل 6 اجزاء تھے، تو اب جب مجزو ہو جائے گا تو ایک جز حذف ہو کر کے 6 کی جگہ پر 4 بچیں گے، یعنی 2 اجزاء۔ متفاعل متفاعل ایک مصرع، متفاعل متفاعل دوسرا مصرع۔ تو تیسرا عروض مجزو ہے، بس مجزو ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تبدیلی نہیں، صحیح ہے، مجزو صحیح۔ اس کی 4 ضربیں ہیں۔ اس عروض کے تحت بھی ایک ضرب مجزو صحیح ہی آ رہی ہے، اس کو آخر میں یہ ذکر کر رہے ہیں، ہے نا، یہاں دیکھیے آئے گا تیسرے نمبر پر۔ چلیے ہاں، اول مجزو مرفل، پہلی ضرب اس کی کون سی ہوئی، مجزو مرفل۔ ظاہر سی بات ہے جب عروض میں مجزو رہے گا تو ضرب بھی مجزو رہے گی، وہاں پر بھی ایک حذف ہوگا، ایسا نہیں نہ ہوگا ایک ہاتھی ہو اور ایک ہاتھی کا بچہ ہو، برابر برابر رہے گا، حرف کا فرق ہو سکتا ہے۔ چلیے اول مجزو مرفل، پہلی ضرب اس کی مجزو مرفل ہے۔ تو مرفل میں کیا ہوتا ہے، ترفیل پیچھے پڑھا آپ نے نا، وتد مجموع، جس جز کے اخیر میں وتد مجموع ہو اس پر ایک سبب خفی بڑھا دینا۔ متفاعل، یہ ہے علن، دیکھیے اخیر میں نا علن وتد مجموع، اسی کے اوپر ایک سبب خفی بڑھا دیجیے، تو کیا ہو گیا، متفاعل کی جگہ متفاعلاتن، علن کی جگہ پہ اعلا کر دیجیے اس کو اور تن بڑھا دیجیے۔ چلیے تو ہو گیا نا، تن بڑھ گیا پورا۔ مثال اس کی دیکھی دیا ہے، وَلَقَدْ سَبَقَ متفاعل، وَلَقَدْ سَبَقَ متفاعل، تَهُمُوا إِلَيْ، میم کے اوپر پر الٹا پیش رہے گا، تو اب واو کے درجے میں ہو گیا نا، واو ساکن، میم کے اوپر پیش اور واو ساکن آ گیا آخر میں۔ وَلَقَدْ سَبَقَ متفاعل، تَهُمُوا إِلَيْ متفاعل، إِلَيْ یفلم نزع عین تک جائے گا، یفلم نزع، دیکھیے فلم میم ساکن ہو گیا ہے یہ، حالانکہ میم پر کیا رہتا ہے، فتحہ رہتا نا، لما نہ ہے یہ، لما مانے کیوں، لیکن شعر میں دیکھیے وہ ساکن بھی ہو گیا یہاں پر۔ یفلم نزع متفاعل، یفلم نزع، وزن بیٹھ رہا ہے نا، یفلم نزع متفاعل، وانت آخر متفاعلات، توان متفا، تآخر اعلاتن۔ دیکھیے مفہوم شعر کا ہے، اس کے اندر شاعر نے جو مخاطب ہے، جس کو اس میں مخاطب کیا ہے، اس کی بزدلی کو ظاہر کیا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے، اور تم تو میرے پاس آنے میں ان لوگوں پر سبقت کیے، جب آنا تھا میرے پاس تو بڑی تیزی سے تم آئے، سب سے پہلے آ گئے اور باقی سب پیچھے رہ گئے۔ فلما نزعتا، تو کیوں تم رکے رہ گئے، جب پہلے آئے تو پہلے میدان جنگ میں جانا چاہیے تم کو، آنے میں تو بہت پہلے رہے، اور تم یقیناً تم تو میرے پاس آنے میں یقیناً تم نے تو میرے پاس آنے میں سب پر سبقت کی ہے،
فلما نزعت وانت آخر، تو کیوں تم رک گئے اور سب سے پیچھے ہو گئے؟ آخر سب سے آخری بن گئے، کہاں؟ آنے میں سب سے پہلے رہے اور میدان جنگ میں جانے میں سب سے پیچھے ہو گئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم بڑے بزدل معلوم ہوتے ہو، بڑے بہت سارے ہوتے ہیں خالی نعرہ لگاتے ہیں، کچھ کرنا نہیں رہتا ہے۔ چلیے دیکھیے دوسری ضرب اس کی کیا ہے؟ مجزو مزال، مجزو تو رہے گی سب میں نا، ہاں مزال ہے، ازالہ۔ ازالہ کسے کہتے ہیں؟ جس جز کے اخیر میں وتد مجموع ہو اس پر ایک ساکن سے بڑھانا، پورا سبب خفیف بڑھانا یہ ہو جائے گا ترفیل، اور صرف ایک ساکن بڑھا دینا تو دو ساکن جمع ہو جائیں گے نا، ہاں تو اخیر میں چلے گا۔ ایک ساکن بڑھا دینا یہ ہو جائے گا ازالہ۔ تو دیکھیے متفاعلاتن یہ کیا تھا؟ مرفل تھا، اور متفاعلان یہ کیا ہو گیا؟ یہ ازالہ ہو گیا، مزال۔ دیکھیے جدسن یکون مقامہ، جدسن یکو متفاعل مقامہ متفاعل، ابدم بمخ متفاعل، ابدم بمخ متفاعل، تلف الریاح متفاعلان، تلف الریاح متفاعلان۔ وہ قبر جو اس کا مسکن ہے، جو وہ قبر یا اس طرح کی وہ قبر جو ہمیشہ اس کا مسکن بنا رہتا ہے، وہ ہواؤں کی گزرگاہ میں ہے، یعنی ایسی جگہ اس کی وہ قبر ہے جو جس پر ہمیشہ ہوا گزرتی رہتی ہے۔ چلیے جدس مانے قبر ہوتا ہے، اجداس جمع اس کی آتی ہے۔ چلیے جدسن یکون مقامہ ابدن بمختلف الریاح، بمختلف الریاح یہ خبر بنے گا، اور جدسن یکون مقامہ ابدن یہ پورا موصوف صفت سے مل کر کے مبتدا بنے گا۔ وہ قبر جو ہمیشہ اس کا مسکن بنی رہتی ہے، یعنی ہمیشہ اسی میں وہ پڑا ہوا ہے، تو ہمیشہ اس کا مسکن بنی رہتی ہے وہ قبر، وہ ہے کہاں؟ وہ ہواؤں کی گزرگاہ پر۔ اختلاف کے معنی ہوتا ہے، ایک معنی جس کو آپ نے فیض الادب دوم میں پڑھا ہوگا، اختلاف کا ایک معنی ہوتا بار بار آنا جانا۔ ہاں اختلف الیہ زید، زید میرے پاس بار بار آیا گیا۔ ہاں پڑھا نا؟ یہ نہیں پڑھا ہے تو اگر بھول گئے ہوں تو ایک مرتبہ دیکھ لیجیے گا، اس میں سب بتایا ہے نا کہ صلہ کے اختلاف سے معنی بدلتا رہتا ہے۔ الدفع عن کسی کی حفاظت کرنا، الدفع الی کسی کو سپرد کرنا، سب بتایا نا، تو اسی میں اختلاف کبھی آیا ہے۔ تو اسی سے مختلف اس میں ظرف کیا ہے؟ اس میں ظرف گزرگاہ، گزرنے کی جگہ، ریا۔ چلیے وہ قبر جو ہمیشہ اس کا مسکن بنی رہتی ہے وہ ہواؤں کی گزرگاہ میں ہے۔ پیچھے جو حضرت نے ترجمہ لکھا اس سے تھوڑا سا ہٹ کر کے میں نے کر دیا۔ اچھا سوم مجزو صحیح عروض کی طرح، چار ضربیں ہیں نا اس کی، مجزو صحیح کی جو عروض ہے اس کی چار ضربیں ہیں، تو دو ضربیں تو آپ نے پڑھ لی، تیسری ضرب جو اس کے تحت آ رہی ہے وہ عروض ہی کی طرح مجزو صحیح ہے۔ تو اسی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو اسی کے ساتھ لکھا گیا ہوتا تو آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہتی۔ اول مجزو صحیح عروض ہی کی طرح، دوم فلاں سوم فلاں، اس طرح سے اس کو بیچ میں یہاں لا رہے ہیں تو تھوڑا یاد کرنے میں تھوڑی سی دقت ہوگی۔ وَإِذَا افْتَقَرَ تَفَلَا تَكُنْ، وَإِذَا افْتَقَرَ متفاعل، تفلا تكن متفاعل، متجشعا متفاعل، وتجملی متفاعل، متفاعل وتجملی متفاعل، کوئی وہ نہیں ہے نا، کوئی تبدیلی نہیں۔ دیکھیے وَإِذَا افْتَقَرْتَ فَلَا تَكُنْ مُتَجَشِّعًا، سب کا معنی معلوم ہے، تجشع کا معنی نہیں معلوم ہوگا۔ تجشع یا تجشع کے معنی ہوتا ہے کھانے کا حریص ہونا، جیم کے ساتھ، کھانے کا حریص ہونا، دعوت ملی ایک دم بالکل لپیٹے ہوئے ہیں۔ ہاں بولتے ہیں ہمارے یہاں دیہات میں، ارے دوسرے کا دانا اپنا پیٹ، دوسرے کا دانا پایا ہے اور اپنا پیٹ بھرے جا رہا ہے، بھرے جا رہا ہے۔
تو متجشع کے معنی کھانے کا حریص، یہاں جو ہے وہی ترجمہ کریں گے، حالانکہ پیچھے بتایا ہے کہ اس میں ایک یہ بھی روایت ہے کہ متجشعان کے بجائے متخشعان بھی آیا ہے، تخشع، تو اس اعتبار سے معنی بدل جائے گا۔ تخشع کا معنی ہوتا ہے بتکلف، بناوٹ کے ساتھ عاجزی ظاہر کرنا، اپنی ذلت ظاہر کرنا، ارے ہم بہت پریشان ہیں کچھ مدد کر دیجیے، حالانکہ کچھ پریشانی نہیں ہے۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے نا، ارے ہم بہت پریشان ہیں، لڑکی کی شادی کرنا ہے، یہ کرنا وہ کرنا، آپریشن کرنا، پیسہ نہیں مل رہا، ڈاکٹر مانگ رہا، اور بناوٹ خوب کیے ہوئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اپنی ذلت ہی تو ظاہر کر رہا ہے وہ، محتاجی اور بلا وجہ۔ تو وہ تخشع میں آئے گا، وہ لفظ ہے نہیں یہاں پر، اس لیے اس سے بحث نہیں ہے، تجشع ہے جس کے معنی حریص ہونا۔ اور جب تم محتاج ہو جاؤ تو کھانا تھوڑا کم کھایا کرو، تب کہیں زیادہ پیٹ بھرنے کے چکر میں رہتے ہو۔ فلا تکن متجشعا، تو کھانے کے حریص مت بنا کرو۔ وتجملی، اور صبر جمیل سے کام لو۔ بھائی جب ٹھیک ہے، خوب فراوانی ہے تو کھاؤ مرغ مسلم، ہاں، لیکن جب تم محتاج ہو گئے تو تھوڑا سا کم ہی کھاؤ نا۔ یہ تھوڑی ہے کہ تب بھی زیادہ کھاؤ اور زیادہ نہیں مل رہا چلو دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، ہاں، اسی میں کام چلاؤ، جتنی بڑی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلاؤ، وہی ہے۔ اور جب تم محتاج ہو جاؤ تو تم کھانے کے حریص نہ بنو، کم کھاؤ۔ وتجملی، اور صبر جمیل کرو۔ تجملا تجملو مانے صبر کرنا، صبر جمیل اختیار کرنا۔ اس کو آپ نے اظہار العرب میں بھی پڑھا ہوگا، تجمل کا لفظ، وتجملی، ہاں، چلو۔ ہاں، چہار مجزو مقطوع، چوتھی ضرب کیا ہے؟ مجزو مقطوع ہے۔ متفاعل کی جگہ پر کیا آ گیا؟ فعلاتن۔ اس میں کیا ہوا ہے؟ مقطوع میں کیا کیا گیا ہے؟ دیکھیے، متفاعل فعلاتن، تو اخیر میں جو وتد مجموع تھا اس کو سبب خفیف بنا دیا، علن کو عل کر دیا، علن کو عل کر دیا تو کیا ہوگا؟ فعلاتن، متفاعل کی جگہ فعلاتن۔ چلیے تو دیکھیں، وَإِذَا هُمُ ذَكَرُوا الْإِسَاءَةَ أَكْثَرُ الْحَسَنَاتِ، کھڑا زبر اس میں ہے نا، حسناتی، تو اس میں یا آ جائے گی نا۔ چلیے، وَإِذَا هُمُ مُتَفَاعِلٌ، یہاں پر بھی دیکھیے الٹا پیش جو ہے واو کی منزل میں ہوگا، وَإِذَا هُمُ مُتَفَاعِلٌ ذَكَرُوا الْإِسَاءَ مُتَفَاعِلٌ أَتَ أَكْثَرُ الْمُتَفَاعِلٌ حَسَنَاتِ فَعَلَاتٌ، بیٹھ رہا نا وزن۔ وَإِذَا هُمُ ذَكَرُوا الْإِسَاءَةَ، اور جب وہ لوگ کسی کی بدسلوکی یاد کریں، اور جب وہ لوگ کسی کی بدسلوکی یاد کریں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اکثر الحسناتی، تو نیکیاں خوب کریں۔ جب وہ کسی کی بدسلوکی یاد کریں تو نیکیاں خوب کریں، اکثر الحسناتی، نیکیاں بھلائیاں خوب کریں، لٹائیں، لوگوں کو دیں۔ چلیے، اس بحر کے حشو میں اضمار، دیکھیے ابھی تک تو عروض اور ضرب کی بات تھی، اب حشو بھی نہیں محفوظ ہے۔ اس بحر کے حشو میں اضمار، وقص، خزل آتا ہے، تو متفاعلن، سب متفاعلن ہی ہے ہر جگہ، تو متفاعلن علی الترتیب، جب اضمار کریں گے تو مستفعلن، اور جب وقص کریں گے تو مفاعلن، اور جب خزل کریں گے تو مفتعلن ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، بحر حزج، چھٹی بحر کون ہے؟ بحر حزج، یہ چھوٹی سی تھی اس لیے اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں اس میں۔ مفاعیلن 6 بار، مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے 3 بار اس میں، تو 6 بار ہو گیا۔ یہ بحر وجوباً مجزو ہے، تو جب وجوباً مجزو ہے یعنی اس کا 4 ہی جز استعمال ہوتا ہے تو 6 جز ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ جب یہ بحر وجوباً مجزو ہے یعنی 4 ہی اجزاء اس کے استعمال میں آتے ہیں، تو پھر یہ 6 بنایا کیوں؟ کوئی ایک مثال تو ملنی چاہیے، تو ہو سکتا کوئی مثال ملی ہو اور بعد میں استعمال نہ ہو، تو بہرحال ایک سوال ہے یہ، اس کا جواب ابھی نہیں ہے، ہوگا جواب کوئی، لیکن ابھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ دیکھیے، مفاعیلن 6 بار بحر حزج ہے، یہ بحر وجوباً مجزو ہے، تو استعمال میں صرف 4 بار مفاعل ہوگا، تو استعمال ہی کا تو اعتبار ہے نا، اور کس کا اعتبار ہے؟
بھائی اشعار کو چھان بین کر کے کھوج بین کر کے اس کے بعد نکالا ہے کہ ہاں اشعار جو اشعار عرب ہیں وہ کیا ہیں، وہ 16 قسم کی بحروں میں سے کسی ایک بحر کے اوپر آتے ہیں۔ چلیے، تو یہ بحر وجوباً مجزو ہے، یعنی ایک ایک جز اخیر سے حذف ہو جائے گا، تو استعمال میں صرف 4 بار مفاعل ہوگا، 2 ایک مصرے میں 2 دوسرے مصرے میں۔ اس کا عروض 1 ہے صحیح مفاعل، اور ضربیں 2 ہیں۔ پہلی ضرب صحیح مفاعل، دیکھیے آسان تھا، یعنی عروضی کی طرح۔ مثال دیا افا من آ مفاعل، یہ آسان ہے۔ افا من آ مفاعل للیل السح مفاعل، للیل السح مفاعل، بفل املا مفاعل، حفل غمرو مفاعل، حفل غمرو مفاعل۔ دیکھیے صحب، املا اور غمر، یہ تینوں نام ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تینوں نام ہیں۔ اب اس طرح سے نام جب آ جائے گا تو کیسے آپ حل کر پائیں گے؟ جبکہ اس کا معنی بھی ہو سکتا ہے غمر، غمر کا بھی لغوی معنی بھی ہوتا ہے، تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے، بس نام رکھ دیا کسی چیز کا، لیکن لغوی معنی بھی اگر ہو تو پھر دقت ہو جاتی ہے نا۔ چلیے، تو تینوں نام اس لیے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا۔ دیکھیے تو وزن بیٹھ گیا، اب مفہوم سنیے۔ افا من آل لیلا، لیلا کے خاندان کے لوگوں کی یا لیلا کی قوم، آل مانے خاندان، قوم، لیلا نام ہے عورت کا، لیلا کے قوم کے لوگوں کی فرودگاہیں یعنی قیام گاہیں، صحب، پھر املا، پھر غمر، سب مٹ گئیں۔ افا یافو مانے ہوتا ہے مٹ جانا، آئی بات سمجھ میں؟ دیکھیے پیچھے دیا فرودگاہ مانے ہوتا ہے قیام گاہ، جہاں پر آدمی رہتا ہے۔ آپ کا گھر آپ کی قیام گاہ ہے، ٹھیک ہے، ہم یہاں رہتے ہیں تو یہ ہماری قیام گاہ ہے۔ شاید کہہ رہا ہے لیلا کی قوم کی فرودگاہیں یا قیام گاہوں میں سے صحب، پھر املا، پھر غمر، سب مٹ گئی، یعنی سب ختم ہو گئی۔ چلیے، دوم محذوف فعول، دوسری ضرب کیا اس کی ہے؟ محذوف ہے، یعنی مفاعل کی جگہ پر کیا ہو جائے گا؟ فعول۔ اس میں کیا کیا گیا؟ مفاعی، یعنی اخیر سے ایک سبب خفیف حذف کر دیا گیا، یہی نہ ہوا ہے؟ دیکھیے لن کو حذف کر دیا تو کیا بچا؟ مفاعی بچا، مفاعی کو فعول بنا دیا۔ دیکھیے وما ظہری لباغ الزئی میں بالظہر الزلولی، وما ظہری مفاعل، بالکل الگ ہو گیا نا، وما ظہری مفاعل، لباغ الزئی مفاعل، لباغ الزئی مفاعل، میں بالظہرز مفاعل، کہاں پر جائے گا؟ زال مشدد ہے نا تو ساکن تک پڑھیے اس کو، میں بالظہرز مفاعل، ذلولی فعول۔ ما یہ مشابہ بلیسا ہے، ما نافیہ ہے، مشابہ بلیسا ہے، تو جس طریقے سے لیسا کی خبر کے اوپر با زائدہ داخل ہوتا ہے نا، لیسا زید بقائم آتا ہے نا، اچھا، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی اس ما کی خبر کے اوپر با زائدہ داخل ہے۔ زہر مانے پیٹھ ہوتا ہے، پشت، باغی بغایبگی کے معنی ہوتا ہے چاہنا، بغایبگی مانے چاہنا، ارادہ رکھنا۔ دیم ضاد یا میم، دید کے معنی ظلم، باغد دیم کے معنی ہوتا ہے ظلم کا قصد کرنے والا، یعنی ظلم کرنے والا، ظلم کا ارادہ رکھنے والا۔ بالظہر ذلولی، ظاہر مانے یہاں پر بھی پشت ہے، یہی خبر ہے، اور ذلول اس کی صفت ہے۔ ذلول کے معنی تابع دار، فرما بردار، جو جیسا کہے ویسا ہو جاؤ۔ اس نے کہا پیٹ جھکاؤ، جھک گئی پیٹ، تو یہ ہے ظاہر ذلول۔ اس نے کہا کہ پیٹ جھکاؤ، آپ نے جھکا دیا، تو آپ کی یہ پیٹ کون سی ہو گئی؟ ظاہر ذلول ہو گئی، جس نے جیسا ہی کہا ویسے اس نے کر دیا۔ پیٹ سیدھی کرو، آپ نے سیدھی کر لیا، تو یہ ظاہر ذلول ہے۔ وہی میری پشت ظلم کا قصد کرنے والے کے لیے تابع دار پشت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ پیٹ جھکاؤ تو ہم نے جھکا دیں گے نا، ہم اسی کے جھکا دیں گے،
ہاں ہم اپنی نہیں جھکائیں گے، ہماری تابے دار وہ نہیں ہے کہ جیسا ظالم نے کہا ویسا ہم کر دیں، ہم اسی کی کمر توڑ دیں گے۔ میری پشت ظلم کا قصد کرنے والے کے لیے تابے دار پشت نہیں ہے۔ چلیے اس بحر کے اندر بطور مراقبہ قبض یعنی مفاعل کرنا اور کف یعنی مفاعیلو کرنا جائز ہے، اور پہلے جز میں خرم، شطر اور خرب بھی ہو سکتا ہے، تو الگ ترتیب مفعول فاعل مفعولو ہو جائے گا۔ چلیے